دوستو نیریٹو سے دامرانہ میں خوش آمدید۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ اس وقت ایک غیر ملکی دورے پر ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہوں گے کہ کویت کے ساتھ پاکستان کے دفاعی معاہدے کے بارے میں، اور پاکستان کی بہت زیادہ انگیجمنٹ جو ہے گلف کنٹریز عرب کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اخبار اور فائنینشیل ٹائمز کے رپورٹس کی شنید بھی سوشل میڈیا میں ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی ٹریڈ بھی جاری ہے، اور یہ کوئی فارمل ٹائپ کی ٹریڈ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا پورا فوکس گلف سٹیٹس کے اندر اور ویسٹ ایشیا کے اندر سیکیورٹی فراہم کرنے کے اوپر ہے، اور اس میں اس کو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، واہ واہ بھی ہو رہی ہے، شاباشیں بھی دی جا رہی ہیں، امریکہ کا ٹرسٹ بھی پاکستان نے ون کر لیا ہے۔ عرب جو حکمران ہیں، جن سے کچھ سال پہلے تک بات کرنے کے لیے ہمیں خاصی ایفرٹس کرنی پڑتی تھیں، منتیں کرنی پڑتی تھیں، اب وہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، شاید ہم اتنے مصروف ہیں دنیا کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کہ اپنی سیکیورٹی کو بھول گئے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ کوئی بری خبر بلوچستان سے نہ آتی ہو، اور جس اسرائیلی اخبار کی ہم بات کر رہے ہیں ٹریڈ، اس میں پھر یہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، بوزر جو وہاں سے آئل لے کے آتے ہیں، انرجی لے کے آتے ہیں، کل پھر 5 جو ہے وہ بوزرس کو آگ لگائی گئی۔ اور مائنز منرلز کا تو کام ویسے ہی ٹھپ ہو چکا ہوا ہے پورے بلوچستان میں۔ مائن مل اونرز جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں، اور وہ جو مائنز کے اوپر کام کرتے ہیں، ایک بڑا ایک طبقہ ہے، ان کا روزگار جو ہے اس وقت داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کریں گے ہائی ویز کے اوپر، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس وقت پوری بلوچستان کی معیشت بھی جو ہے وہ سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، لیکن حکومت ہے کہ وہ لمبے چوڑے دعوے کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ اے آئی بیس قسم کے کیمرے لگائے گی جو ٹریفک کے کنٹرول کرے گی، لیکن ٹریفک کو تو آپ کوئٹہ کے اندر کنٹرول کریں گے، باقی جو بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی، اس کو کون دیکھے گا؟ اس کے لیے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں چاہیے، اس کے لیے تو آپ کے اقدامات چاہیے۔ بلوچستان کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا سے بھی آپ کو مسلسل ایسی اطلاعات مل رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے بہت بری خبریں وہاں سے آئیں، طالبان کے ٹی ٹی پی کے حملے، اور بدخشاں سے جو ہمارے چترال کے ساتھ بارڈر ہے افغانستان کا، وہاں سے طالبان کا کہنا ہے کہ اے ایف ایف نامی جو گروپ ہے جس کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے، وہ رزسٹ کر رہا ہے، اور اس کو طالبان کے دعوے ہیں کہ انہوں نے اس کو بڑی ہزیمت کا نشانہ بنایا۔ اے ایف ایف کہہ رہی ہے کہ ہم نے بہت نقصان پہنچایا۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ وہ بارڈر ہے جہاں پہ بہت کم اس قسم کے تصادم کی اطلاعات آتی ہیں۔ چند سال پہلے ٹی ٹی پی نے کوشش کی تھی یہاں سے انفلٹریٹ کرنے کی، لیکن ایک یہ لگتا ہے ایک نیا محاذ جو ہے وہ بھی سیکیورٹی کا کھل رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا تو ہمارے سے ابھی سنبھالے نہیں جا رہے تھے کہ ایک اور فرنٹ کھل گیا۔ اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ آزاد کشمیر سے بھی کوئی اطلاعات ٹھیک نہیں آ رہی۔ راولہ کوٹ مسلسل کشیدگی کی زد کے اندر ہے، اور وہاں پہ جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، کل پھر انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دی تھی، پھر ان کا دعویٰ سامنے آیا کہ ان کے 14 کارکنوں کو ہلاک کیا گیا، جس کی پولیس تردید کر رہی ہے، اور مطالبات ان کے وہی ہیں کہ وہ اپنے رائٹس کے، اسمبلیوں کی سیٹس کے، اور ریاست جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی بات نہیں کر رہی،
اور ایک سختی کا رویہ ہے اس کے ساتھ۔ میرپور میں الیکشن ہو گئے، لگتا ہے کہ مین سٹریم پارٹیاں جیسے تیسے بھی الیکشن ہیں وہ اپنی حکومت بنانے کے چکر میں ہیں۔ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشمیری ہیں جیک والے، یہ خام خواہ کا باتوں کا بتنگڑ بنا رہے ہیں اور اپنی ضد بنا لی ہے، ورنہ تو مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا بڑا نہ ہوتا ان کے ڈیمانڈز تو یہ مسئلہ بنتا ہی نہیں۔ یہ وہ اپروچ ہے جس سے ریاست دیکھ رہی ہے، اور یہاں پہ جو سویلین حکومت ہے وہ اپنے حکومت بنانے کے چکر میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، میرپور میں ابھی مظفر آباد کے اندر الیکشن ہوں گے، پھر راولہ کوٹ میں، ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ نہیں۔ اور یہ تمام کی تمام جتنی بھی مزاحمت ہے اور دہشت گردی ہے، اس کے پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج ہے، افغانستان ہے ان کے پیچھے۔ یہ بات ہم مسلسل سنتے ہیں دن میں، کئی مرتبہ اس کا ورد ہوتا ہے کہ یہ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، افغانستان، انڈیا۔ ہمیں اس کے اوپر 100% یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر ریاست کی پالیسی کیا ہے وہ ان کو روک کیوں نہیں پا رہی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک ورد کریں گے آنکھیں بند کر کے کہ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا پھر ہم کوئی سنجیدہ کوشش بھی کریں گے کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بدامنی، بد انتظامی کیوں ہے؟ ایک طرف ریاست کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ہارڈ سٹیٹ ہے اور ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اندرونی سیکیورٹی کے بخیے اٹھتے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ تصادم، اور جگہ جگہ پہ دہشت گردی ہے۔ اکانومی بری طریقے سے متاثر ہے، لیکن ہمارا توجہ پوری کی پوری جو ہے پوری دنیا کو سیکیورٹی دینے کی ہے، اور اپنی سیکیورٹی کی طرف نہیں ہے۔ کیا یہ جو ہمیں ورد پڑھاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، جس کے اوپر ہمارا آ، دل و جان سے ایمان ہے کہ ایسے ہی ہوگا کہ انڈیا اور افغانستان اس کے پیچھے ہیں، لیکن کیا آپ نے یہ بھی غور کرنے کی کوشش کی کہ کچھ قصور تو آپ کی اپنی پالیسیوں کا بھی ہوگا؟ کہیں نہ کہیں پہ تو کوئی ایک ایسی وجہ ضرور ہوگی کہ یہ سیکیورٹی ادھڑتی چلی جا رہی ہے، اور کہیں سے کوئی بھی اس کے سنورنے کا نام، کہیں پہ بھی سیکیورٹی بہتر ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ مسئلہ ہے کیا؟ کیا مسئلہ یہ تو نہیں کہ عام آدمی کا ریاست کے، اور ریاست سے مراد کہ یہاں کی جو طاقتور اشرافیہ ہے اس کے اوپر سے پورا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عام آدمی کے اندر اور یہاں کی اشرافیہ کے اندر، بے شک وہ اسلام آباد میں ہو، پنڈی میں ہو، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، یا مظفر آباد میں، گلگت میں، بلتستان میں۔ ایک بہت بڑا گلف اور ایک خلیج آ چکی ہوئی ہے، اور عام آدمی اب شاید ان باتوں پہ، دعووں پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ریاست دعوے کرتی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ ایکشن کرے، اور کوئی نظر بھی آنا چاہیے، اس کو سیکیورٹی بھی ملے، اس کو روزگار بھی ملے۔ اب تو اس کی زندگی روز پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے گرد گھومتی ہے کہ شام کو قیمت کیا ہوگی اور صبح قیمت کیا ہوگی۔ تو اتنی افراتفری میں، اتنی اضطرابی کیفیت کے اندر ایک ریاست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنے ٹرسٹ کو بحال کرنا ہے، لیکن ریاست کی توجہ ہے پروپیگنڈا کے اوپر، نیریٹو فارمیشن کے اوپر۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہم جیسا تیسا جو نیریٹو عام آدمی کو دیں گے وہ اس کو کڑوی گولی سمجھ کے نگلے یا خوشی سے اس کو نگلے، اور حکومت کے پاس ان نیریٹو، پروپیگنڈا اور سلوگنز کے علاوہ کچھ نہیں ہے عام آدمی کو دینے کے لیے۔ لگتا یہی ہے۔ اگر ان سلوگنز اور نیریٹیوز کے علاوہ دینے کے لیے کچھ ہوتا تو اس سمت ہمیں کوئی ایفرٹ ریاست کی، حکومت کی نظر آتی۔ اور نیریٹو کی بات، ہم پروپیگنڈا کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ریاست نے کھڑا کر دیا ہے نیریٹو فارمیشن اور کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر، کہ ایک ایسی بڑی اکانومی
ڈیولپ ہو چکی ہے انفارمیشن کی ڈومین کے اندر، اور یہ سارا پیسہ اگر پاکستان کے اندر ان کرائسس کو حل کرنے کے لیے لگ رہا ہوتا تو شاید پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہوتی۔ سوچنے کی باتیں ہیں، آپ سوچیں، شاید حکمرانوں نے تو سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے ساتھ۔